بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. When he saw the moon rising, he said, "This is my Lord." But when it set, he said, "Unless my Lord guides me, I will surely be among the people gone astray." ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں. قد مكر الذين من that they may bear their own burdens in full on the day of resurrection, and some of the burdens of those whom they misguide without knowledge. Unquestionably, evil is that which they bear. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا مشکل کام ہے اپنی بات، اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنا، کنونس کرنا، اس کو اس پوائنٹ پہ لانا. تو اب ساری دنیا کے جتنے بھی 8.25 ارب انسان ہیں یہ اپنی تحقیق پہ، اپنی ریسرچ پہ، اپنے تجربے پہ چلتے ہیں. تو یہ ایڈوانس نالج ہوتی ہے. اگر زندگی گزار کے نقصان اٹھا کے سیکھنا تھا تو پھر یہ قرآن ہدایت کی کتاب، تورات، زبور، انجیل مسلمانوں کے لیے قرآن اور سب کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کس لیے تھا؟ تو یہ نالج لے کے نکلنا تھا زندگی گزارنے کے لیے. تو وہ پرانے لوگوں نے پرانے لوگوں سے سیکھا. دنیا میں 4 اماموں کے بعد کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول کے جو دین جو انہوں نے فائنل کیا تھا، دین اسلام تو ایک تھا، تو جو انہوں نے فائنل کیا تھا اس پہ 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں نے اس کی گواہی دی اور اس کو ویریفائی کیا اور اس کی تصدیق کی. یہ حق کی تصدیق ہے. دین اسلام ایک ہی ہے. تو 4 اماموں نے بولا میرے حساب سے ایسا، انہوں نے بولا میرے حساب سے ایسا. تو اس کی سمجھ، یعنی کہ اس زمانے میں لوگوں کی جو سمجھ تھی ان میں بہترین لوگ ہوں گے. تو لہٰذا جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں. تو لہٰذا اب یہ 8.25 ارب انسان جتنے بھی ہیں، یہ جتنے یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے تکلیف میں ہیں. یعنی کہ غریب لوگ تو زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ان کے جو رائٹ ہیں. تو جو امیر ہے، جو اگر وہ غریب کا رائٹ نہیں دے گا تو یہ قیامت والے دن بیچارہ یہ تکلیف میں آ جائے گا. تو یہ اس کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے. یعنی کہ کریکشن ہے سب پوری دنیا کے انسانوں کی، یہودی، عیسائی، مسلمان سمیت. یہ سارے لوگ بائی برتھ، یعنی کہ ان کو جو مذہب ملا ہے، مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہو گیا، یہودی کے گھر میں یہودی، کرسچن کے گھر میں کرسچن پیدا ہو گیا. اور پرانے لوگوں کی نقل پہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھتا رہا. اور پڑھائی سائنس، کامرس، آرٹس ہے، اپنی مذہبی کتاب تو پڑھی نہیں ہے، سمجھیے. تو یہ ہے. تو لوگ نقل پہ چلتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. تو یہ ساری دنیا گمراہ ہو گئی. تو یہ آپ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سنیں سمجھیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں اور اپنے باپ دادا کے لیے دعا کریں اور نئی نسل کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اندر کی ورکنگ سے چلتا ہے. جو آپ کے دل میں ہے، اب ادھر میموری ہے ہی نہیں، یعنی کہ میموری نہیں ہے. جس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہے یہ وہ بتا رہا ہے، اور مطلب جو اس نے دیکھا، سنا، سیکھا، یہ وہ بول رہا ہے، وہ اس کی میموری میں. تو جو تجربہ، جو یعنی کہ جو سیکھنا چاہیے تھا، اب یہ علماء کرام کے بیان ادھر ادھر کے ہزاروں، یعنی کہ کتنے جمع کر لیں آپ تو وہ یعنی کہ اس میں سے 4 باتیں نکلیں گی. اگر آپ کسی کے 50 سال کی زندگی کے بیان نکالیں گے تو اس میں سے مشکل سے 1000 ورڈ قرآن کے نکلیں گے، باقی اس کے ادھر ادھر کے ورڈ ہوں گے. تو ایگزیکٹلی اس کے اوپر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. یہ کوئی حدیث کی کتاب اللہ نے نہیں کہا لوگ، اور اللہ نے نہیں لکھی کہ جو اللہ نے فائنل کی ہو کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب ایک ہی اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کو سمجھیں. تو جب آپ یعنی کہ ایک اللہ کے لاء کو حدیث کے لاء کے ساتھ ملائیں گے تو دو لوگوں کا ہو گیا. تو غلط ہو گیا. ایک اللہ نے لکھا ہے، ایک جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو آپ اس کو کنفیوز ہو جائیں گے. تو آپ پہلے اللہ کا حکم، دین اسلام اتنا سا، اللہ کا حکم، سنت کا طریقہ.
اب اس کو آپ سن لیں گے تو آپ کو اللہ دل کو ہدایت دے گا. بات نالج کی نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ میمورائز ہے، میں نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی قرآن کی آیتیں، میں نے مجھے حفظ ہیں ساری. یہ بات یہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. بات ہے علم الگ ہے، ایمان الگ ہے، ہدایت الگ ہے. تو اب 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں اور 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مر جاتے ہیں. آپ اندھے بہرے تو نہیں ہیں. اللہ اس میں ذکر کر رہا ہے حق بات کو جو نہیں سمجھے گا وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی دنیا میں. نہیں کہ بدترین مخلوق، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی اپنے علم، اپنے تجربے اور لوگوں کو. اب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جیسے ابھی زنا کے لیے، شادی کے لیے 4 گواہ چاہیے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہ کافی ہے. تو لوگ وہ بولتے جی میڈیا کو لے آؤ، کوریج کرو، دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، عورت کیا کر رہی ہے، آدمی. تو وہ لوگوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو لوگوں کو دکھا کے کچھ نہیں ملے گا. فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، ہدایت علم اللہ نے دینے ہیں. تو آپ اللہ کو رجوع نہیں کریں گے تو اللہ علم، ایمان، ہدایت آپ کو نہیں دے گا. تو آپ بھٹک رہے ہیں. یہ بھی آیت یہ بتا رہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا اس ٹائم آپ سمجھ لیں جو ہدایت کی کتاب پہ نہیں ہے وہ بھٹک رہا ہے. لائنوں سے باہر زندگی نہیں ہے، اور نہ آخرت میں وہ اجر لے سکے گا، نہ یہ جنت پہنچ سکے گا. کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب، یہ جنت کا راستہ بتاتی ہے. مسلمان، یہودی، عیسائی، سب کو اپنی اپنی مذہب کی کتاب پہ، رہنمائی کی کتاب پہ آنا پڑے گا، پڑھنا سمجھنا پڑے گا. اپنی اولاد کو بھی پڑھانا سمجھانا پڑے گا، سننا سمجھنا پڑے گا. تو اب سائنس، کامرس، آرٹ کا زمانہ گیا ہے. اب یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، اگر یہ پرانے اس پہ بیٹھے ہیں، نئے نئے موبائل ماڈل کے آ رہے ہیں، نئے لیپ ٹاپ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ دین اسلام کو وہی 1000 سال پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہ اس کو تلاوت کر لو اور اس کو میمورائز کر لو، حفظ کر لو، سمجھو نہیں، اس پہ عمل نہیں کرو. تو یہ خود اس پہ نہیں چل رہے بڑے لوگ، تو پھر وہ بیچارے چھوٹے 10-15 سال کے بچے کہاں سے چلیں گے؟ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے معاف کر دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جو دل سے کفر کرے گا، جو دل سے دل کھول کے کفر کرے، نافرمانی کرے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور جو مجبوری میں بیچارہ گناہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو انما الاعمال بالنیات، سارے دین کا خلاصہ یہی ہے. نیت کیا ہے، انٹینشن کیا ہے. تو اب ایک بات نہ بھولیں کہ یہ شیطان ہے. آپ کتنے بڑے بھی عالم فاضل بن جائیں، یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، مستی مذاق، اور آپ سے شیطانیاں کروائے گا اور آپ سے غلطی کروا دے گا. اور آپ یہ دنیا میں اگر آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ کلیئر نہیں ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ یہ داڑھی ٹوپی اور یہ ڈرامہ، اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں حج عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اللہ کے ساتھ بھی کلیئر نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں، بالکل سنسیئر آنیسٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں یہ ڈرامہ ایکٹنگ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ ابھی سیریس، یعنی کہ حق بات منہ سے بولنی ہے، حق بات سننی ہے، سچ کی گواہی دینی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ دین اسلام اللہ کے رسول کا ایک ہی ہے جو عرب سے چلا. یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. تو یہ اپنی اپنی گواہی دینی ہے. ہم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے. پیچھے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیبیا، سیریا، عراق، فلسطین فارغ ہو گیا، کاروبار کیا نہیں جا رہا، گھر چلائے نہیں جا رہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے. سب اوپر سے نیچے، لیڈر سے لے کے عوام کا فقیر، وہ سب جاہل، جٹ اور گوار اور جاہلوں والی، جانور والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اگر پیسے کما بھی لیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے زمین بھر کے بھی سونا دے گا تو قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا. تو آخر میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مزدور بھی جتنی محنت کر رہے ہیں آخر میں بغیر علم کے، ایمان کے، یہ جو جتنی بھی محنت کر رہے ہیں بیچارے، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ بیچارے آخر میں جہنم میں جانے والے ہیں، سمجھ لیں. اور یہ آفس والے اور یہ علماء کرام اور یہ ڈاکٹر، جج، انجینئر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، یہ سب سے پہلے پھنسیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. سننے کا شکریہ.